سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آج درس میں ہم لوگ وضو کی فرضیت اور وضو کے فضائل کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت مبارکہ سے وضو کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، یعنی جو وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا، جو وضو کے فرائض ہیں، اس کی فرضیت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ آئیے اب کچھ حدیثیں سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب وہ محدث ہو، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اب یہاں جو لفظ آیا محدث، اس کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ حدث جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ہے جس کی بنا پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے احتلام ہونا، جماع کرنا وغیرہ، اور حدث اصغر وہ ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا خارج ہونا، منہ پر قے ہونا وغیرہ۔ اب یہاں جو حدیث مبارکہ میں محدث کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ حدث اصغر ہے، یعنی وضو ٹوٹنے والی چیزیں۔ تو گویا کہ اگر بندے کا وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس لیے وضو کرے پھر نماز وہ پڑھے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن عمیر حضلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی نماز کو بغیر طہارت قبول نہیں فرماتا، یعنی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت قبول نہیں فرماتا۔ جیسے کہ آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ نماز میں کچھ شرطیں ہیں اور کچھ نماز کے کچھ فرائض ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے کی کچھ 6 شرطیں ہیں، اس میں سے ایک طہارت بھی ہے۔ اب طہارت میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو گویا اگر بندے کی طہارت نہیں ہوگی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ طہارت سے رہا کریں، باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آگے مزید سماعت فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جنت کی کنجی، جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ تو اس سے وضو کی اہمیت کو اجاگر ہو رہی ہے ہمارے نزدیک میں، تو ہمیں وضو ہمیشہ اچھے سے کرنا چاہیے۔ اور آگے سماعت فرماتے ہیں آخری حدیث مبارکہ آج کے ہمارے درس کی، وہ یہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر
بندے نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد میں وہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوا اسے یہ علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ وہ نماز ادا کرے اور کیا پڑھ رہا ہے وہ اسے پتا ہو، تو وہ بندہ اس دن کی طرح پاک، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح بندہ اپنی والدہ کی شکم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یعنی گویا کہ اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اچھی طرح وضو کیا کریں اور جب نماز پڑھیں تو ہمیں اس چیز کا علم بھی ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارا پورا ذہن نماز میں پورا حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے حدیث مبارکہ میں وہ ہمیں میسر آ سکے اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح طور پہ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں جو بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسے اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں۔